نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات الا تخويفا صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ اس کو آخر تک سنیں گے اور اپنی بھی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی، مرد و خواتین کی. جس طرح میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے بات ایسی نہیں ہے. سورج گرہن کے حوالے سے کہ توہم پرستی وہی پرانی باتیں کہ پریگننسی جس عورت کو ہو، جو عورت پریگننٹ ہو وہ باہر نہ نکلے، وہ یہ کام نہ کرے، وہ سوئی نہ کاٹے یا کوئی اس طرح کے معاملات وہ نہ کرے، مگر نہ بچے پہ کوئی اثر ہوگا، بچہ جو ہے نا وہ اس میں کوئی عیب ہوگا، بچہ جب پیدا ہوگا تو کمزور ہوگا، نارمل ہوگا، اب نارمل. بہت سارے ایسی توہم پرستی عوام میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا، دیگر مفتیان کرام نے بھی اس پر تفسیریں فرمائے ہیں، فتوے بھی آ چکے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں بھیجتے، کوئی نشانی، مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واضح حدیث ہے، ہمارے آئیڈیل حضور ہے، حضور کے فرمودات موجود ہیں، حدیث مبارکہ موجود ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب سورج اور چاند گرہن ہوتا ہم حضور سے سوال کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو. اور حضور سے جو سنت ثابت ہے وہ 2 رکعت نماز نفل ثابت ہے جو حضور نے پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے. باقی یہ جو معاملات میں جس طرح آپ کو بتایا یہ توہم پرستی ہے، یہ ہندوؤں کی رسومات ہے، کافروں کی رسومات ہے. اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. خدا را اس توہم پرستی سے باہر آئے. مطلب رنگ پہن لیں گے تو یہ کروڑ پتی بن جائے گا، گنجا پن آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، خارش آ جائے گی تو یہ ہوگا، آنکھ پڑکے گی تو یہ ہو جائے گا، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا تو یہ ہو جائے گا، کالا کتا رستے میں آ جائے تو یہ ہو جائے گا، طوطا کا فال نکالے تو یہ ہو جائے گا. بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. دیکھیں نا وہ سورج روشنی دے رہا ہے، جب اس کے اپوزٹ اس کے مخالف اندھیرا جب اس کے سامنے چھا جائے تو یہ اللہ کی نشانی ہے. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ. سورج گرہن کے جس طرح کل کے حوالے سے بات کیا کہ باہر نہ نکلے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر کسی کا بچہ اس طرح پیدا ہو، دیکھا وہ ایسا کیا، بھائی اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. خدا را اس چیز سے باہر آئے، توہم پرستی سے بچے. جب حدیث پہ اس کی نفی آئی ہے، یہ کہا گیا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے. اس وقت تک لمبی رکعتیں پڑھے، آہستہ قرات کرے. انشاءاللہ مختلف مساجد میں آئے میں خطبہ پڑھائیں گے، یہ نوافل پڑھائیں گے، یہ سنت جو نماز ہے پڑھائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع اللہ کرے. یہ توہم پرستی ہے، اسلام اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے جیو ARY سارا، بھائی اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. خدا را اپنی اصلاح کرے، حدیث پڑھے، آئمہ کو سنے. ان لوگوں کو دین کا کیا پتا؟ یہ تو وہی کہیں گے جو سائنس کہتی ہے، اور سائنس کا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی اس طرح کبھی ایک کبھی بات کبھی دوسری بات. اللہ سب کو حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین.